رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصنف منصوبات کے متعلق اس وقت کلام کر رہے ہیں، جس میں سے ہم نے مفعول به، مفعول فیہ، تمیز، حال وغیرہ وہ دیکھ چکے ہیں. آج مصنف ایک اور باب لا رہے ہیں، باب الاستثناء، جو مستثنی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو منصوبات کا ایک قسم ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. مصنف بیان کرتے ہیں باب الاستثناء، کہ یہ باب استثناء کے متعلق تعلق رکھتا ہے، یعنی مراد ہے اصل میں المستثنی، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. بیان کرتے ہیں وحروف الاستثناء ثمانیۃ، کہ استثناء کے حروف 8 ہیں، وہی ہے اور وہ ہیں الا، وغیر، وسوا، وسوا، وسواء، وخلا، وعدا، وحاشا. یہ 8 حروف استثناء کے لیے ہیں، اور 2 اور حروف ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. بیان کرتے ہیں کہ مستثنی کو الا سے منصوب بنایا جاتا ہے جب کلام میں 2 چیزیں پائی جائے گی، یعنی جب وہ کلام تام ہوگا اور موجب ہوگا، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. نحو، جیسے کہ مثال کے طور پر قام القوم الا زید، کہ سب لوگ کھڑے ہوئے سوائے زید. وخرج الناس الا عمرا، لوگ نکل گئے سوائے عمر. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْكَلَامُ مَنْفِيًّا تَامًّا جَازَ فِيهِ الْبَدَلُ وَالنَّصْبُ عَلَى الْإِسْتِثْنَاء. اور تام ہوگا تو اس میں جائز ہے کہ اس کا اعراب بدل بھی کر سکتے ہیں، اور جائز ہے کہ اس کو استثناء پہ منصوب بھی بنا سکتے ہیں. نحو ما قام القوم الا زید، کہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے سوائے زید. یا وَإِلَّا زَيْدًا، یا الا زیدن، زیدن منصوب بھی کہہ سکتے ہیں. وَإِن كَانَ الْكَلَامُ نَاقِصًا كَانَ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ. اب اگر کلام ناقص ہوا، یعنی غیر تام ہوا، تو اس کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا، یعنی جیسی اس کی پوزیشن کلام میں ہوگی ویسے ہی مستثنی کا اعراب ہوگا. نحو ما قام الا زید، یہاں پہ زید قام کا فاعل ہے. وما ضربت الا زید، یہاں پہ زید ضرب کا مفعول ہے. وما مررت الا بزید، یہاں پہ مجرور ہے. اس کے بعد والمستثنى بغیر وسوا، وسوا، وسواء، یہ 4 جو ہیں، جو اصل میں، یا 3 جو ہے، جو اصل میں 2 ہی ہیں، سوا، 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 یہ سیم ہے. مجرور لا غیر، اس سے جو مستثنی ہوتا ہے وہ مجرور حالت میں ہوتا ہے اور کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، اور جو خلا، عدا اور حاشا 3 استثناء کے حروف یا افعال ہیں، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں احتمال ہے، اس سے جائز ہیں نصب بھی اور جر بھی. جیسے نحو قام القوم خلا زیدن، یا وزیدن، یعنی خلا زیدن. وعدا عمرا وعمر، وحاشا بکرا وبکر. یہ باب جو ہے یہ استثناء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. استثناء اصل میں کہتے ہیں الاخراج. الاخراج کسی چیز کو باہر نکالنا، کسی چیز کو باہر نکالنا. اور یہاں پہ 2 الفاظ ہیں، ایک تو ہے استثناء، دوسرا ہے مستثنی. مراد ہے مگر مصنف کا اس باب سے مستثنی. استثناء اخراج کی عمل ہے، مستثنی وہ اسم ہے جس پہ استثناء کی عمل واقع ہوئی، مگر مراد اس باب سے ہیں المستثنی. اس سے پہلے کہ ہم اس مستثنی کے باب کی ڈیٹیل میں داخل ہوں، میں پہلے اجمالاً مختصر طور پر اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا، پھر اس کی تفصیل میں جاؤں گا. میں کچھ الفاظ استعمال کروں گا جو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، مگر وہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. آج پہلے میں مختصراً نچوڑ بیان کروں گا. میں نے آج ٹویٹر پہ ایک PDF شیئر کیا تھا المستثنی، اگر وہ آپ کے سامنے ہے تو وہ بہتر رہے گا کہ وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اس سے آپ کو اس باب کی تفصیلات سمجھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اس میں
تھوڑی ڈیٹیلز ہیں، یہ آسان باب ہے لیکن اس میں تھوڑی ڈیٹیلز ہیں۔ پہلے ہیں المستثنی، مستثنی کسے کہتے ہیں؟ مستثنی کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جو منصوب اسم ہے جسے ہم مستثنی کہتے ہیں۔ هو الاسم المذکور بعد الا او احدى اخواتها مخالفا في الحكم لما قبله، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے الا یا الا کی بہنوں میں سے کسی بہن کے بعد، یعنی الا جیسے کسی اور لفظ کے بعد، اور الا کے بعد والا جو یہ اسم ہوتا ہے جو الا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، یہ حکم میں مخالف ہوتا ہے اس اسم کے جو الا سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا الاسم المذکور بعد الا او احدى اخواتها مخالفا فی الحکم لما قبلہ، کہ الا سے پہلے جو اسم ہے اس پہ جو حکم لگایا جاتا ہے اس حکم کے مخالف ہوتا ہے یہ اسم جو الا کے بعد ہوتا ہے جسے ہم مستثنی کہتے ہیں۔ اور اعراب کے اعتبار سے اس کا جو حکم ہے وہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کون سا حرف ہوگا، وہ الا ہوگا یا کوئی اور ہوگا۔ اگر الا حرف استثناء الا ہوگا تو اس کی 3 حالات ہے۔ پہلی حالت ہے وجوب النصب، کہ الا کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا اس کو منصوب بنایا جائے گا اور وہ واجب ہے، مگر اس کی شرط ہے کہ جب کلام تام اور موجب ہو، جب کلام تام اور موجب ہو، اور چاہے پھر وہ استثناء متصل ہو یا منقطع ہو۔ یہاں پہ اب 4 اصطلاح ہیں جو ہمیں پہلے سمجھنی ہے تاکہ ہمیں استثناء کا باب مستثنیٰ کا باب سمجھ آئے، اس لیے پہلے ہم ان 4 استثناء پہ غور کریں گے۔ ہم نے پہلے کہا کہ مستثنیٰ جو ہیں، مستثنیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جو ذکر کیا جاتا ہے الا یا الا کی بہنوں میں سے کسی بہن کے بعد، اور وہ مخالف ہوتا ہے اس حکم کے جو الا سے پہلے والے اسم۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو المستثنی منہ، یعنی الا سے پہلے والا اسم اسے المستثنی منہ کہتے ہیں، یعنی جس سے استثناء کیا جاتا ہے، جس سے کسی حکم کو باہر نکالا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اداۃ الاستثناء، یعنی وہ ایسا ٹول جس سے استثناء کیا جاتا ہے، یعنی جس سے کسی لفظ کو پچھلے والے حکم سے باہر نکالا جاتا ہے، جیسے الا اور اس کی بہنیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے المستثنی، یعنی ایسا اسم جو الا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے جو الا کے پہلے والے اسم یعنی مستثنی منہ کے مخالف ہوتا ہے حکم۔ مثلا قام القوم الا زید، قام القوم الا زید، اس جملے پہ غور کریں۔ ہم یہاں پہ حکم لگا رہے ہیں کہ قوم جو ہے، لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، اس لیے یہاں پہ جو لفظ ہے القوم یہ فاعل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مستثنی منہ ہے، مستثنی منہ ہے، یعنی ایسا لفظ جس میں سے ہم کسی اور لفظ کو باہر نکالتے ہیں اس حکم سے، یعنی کھڑے ہونے کے حکم سے۔ اس لیے القوم جو ہے یہ مستثنی منہ ہے، الا جو ہے یہ اداۃ استثناء ہے، زیدن یہ المستثنی ہے، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کھڑے ہوئے، لوگ کھڑے ہوئے، مگر زید جو ہے اس کو ہم نے اس حکم سے باہر نکالا، یعنی کھڑے ہونے کے حکم سے۔ اسے استثناء کا اسلوب کہتے ہیں۔ مگر جیسے میں نے کہا ہمیں 4 اصطلاح پہلے سمجھنی ہے۔ جب ہم کہیں گے تام، یعنی ہم لفظ استعمال کریں گے تام اس باب میں، التام، اس کا مراد ہے ہوا ان یکون المستثنی منہ مذکورا فی الکلام، کہ مستثنی منہ جو ہے یعنی الا سے پہلے والا جو لفظ ہے جسے ہم المستثنی منہ کہتے ہیں وہ کلام میں مذکور ہو۔ جب کلام میں مستثنی منہ یعنی جس سے ہم کسی حکم کو، کسی لفظ دوسرے لفظ کے حکم کو اس سے باہر نکالتے ہیں، اگر وہ ذکر ہو اسے التام کہتے ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے الموجب، موجب کہتے ہیں اس کلام کو جو خالی ہو نفی، نہیں یا استفہام سے، ہوا ان یکون الکلام خالیا من نفی، اس باب میں وہ ہے المنقطع، منقطع کہتے ہیں اس باب میں اللہ یکون المستثنی بعض، جو مستثنی ہے وہ مستثنی حکم میں، جو مستثنی ہے وہ مستثنی منہ کا ہی بعض ہو، یعنی وہ اسی جنس میں ہو جس جنس میں مستثنی منہ ہو۔ جیسا کہ ہم نے مثال دی جاء القوم الا زید، زید جو ہے وہ بھی قوم کی جنس میں داخل ہے، اس لیے القوم جو ہے وہ مستثنی منہ ہے، زید جو ہے وہ مستثنی ہے، اور زید مستثنی منہ کی جنس میں ہی ہے، اسے ہم متصل کہیں گے۔ چوتھی اصطلاح ہے اس باب میں وہ ہے المنقطع،
منقطع کہتے ہیں اس باب میں اللہ یکون المستثنى بعض من المستثنى منه، کہ اللہ کے بعد والا اسم جسے ہم مستثنی کہتے ہیں وہ مستثنی منہ کے جنس میں نہ ہو. مثلا ہم کہیں گے جاء القوم الا حمارا، قوم کہتے ہیں لوگ کو، آدمیوں کو، انسانوں کو. ہم نے جب کہا جاء القوم الا حمارا، لوگ آ گئے سوائے گدھا، گدھا جو ہے وہ قوم کی جنس میں نہیں ہے، اس لیے اسے ہم کہیں گے اس استثناء کے اسلوب کو کہ یہ منقطع ہے، یہاں پہ استثناء منقطع ہے. سو یہ 4 اصطلاح ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، اور میں یہ دوبارہ ذکر کروں گا. اس لیے میں نے کہا کہ اگر اللہ سے استثناء کیا جائے گا اس کی 3 حالات ہیں. نمبر 1، پہلی حالت ہوتی ہے وجوب النصب، اس کی اپنی شرط ہے. دوسری حالت ہے وجوب الاعراب علی البدلیہ او النصب، کہ جائز ہے کہ ہم اللہ کے بعد والے اسم یعنی مستثنی کو بدل کا اعراب بھی کر سکتے یا منصوب بھی بنا سکتے، مگر اس کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ان یکون الکلام قبل الا منفیا، کہ کلام جو ہو اللہ سے پہلے وہ منفی ہو، یعنی نفی کی حالت میں ہو، یا نفی جیسی حالت میں ہو، یعنی نہیں کی حالت میں ہو یا استفہام کی حالت میں ہو. دوسری شرط ہے کہ کلام تام ہو. سو یہ دوسری حالت ہے جب جائز ہے مستثنی کا اعراب یا تو ہم بدل کریں گے یا منصوب ہی رکھیں گے. تیسری حالت ہے اللہ کی، اللہ سے استثناء کی، کہ اللہ کے بعد جو مستثنی ہوگا اس کا ویسا ہی اعراب کیا جائے گا جیسے کلام میں اس کے اعراب کا تقاضا ہوگا، یعنی دوسرے الفاظوں میں اللہ کو عمل میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ مستثنی جو ہوگا جیسا کلام میں اس کا اعراب ہوگا، یعنی اگر وہ فاعل کی جگہ ہوگا ہم اس کا اعراب فاعل کریں گے، اگر اس کی جگہ مبتدا خبر ہوگی ہم اس کا اعراب خبر کریں گے، اگر اس کی جگہ مفعول ہوگی ہم اس کا اعراب مفعول کریں گے. یہ ہے اللہ. دوسرا ہے پھر غیر اور اس کی بہنیں، مراد ہے غیر اور سوا. غیر اور سوا کے بعد ہمیشہ مستثنی جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اور خود غیر جو ہوتا ہے اس کا ویسا ہی اعراب کیا جاتا ہے جیسے اللہ کے بعد والے اسم کا کیا جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. تیسرا پھر ہے المستثنی بعد ادا، ادا اور اس کی بہنیں، ادا اور اس کی بہنیں 3 الفاظ ہے، خلا، ادا اور حاشا. خلا، ادا اور حاشا یہ جو 3 الفاظ ہیں ان میں جائز ہے کہ ہم مستثنی کو ان سے مجرور بھی بنا سکتے ہیں اور منصوب بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ما خلا، ما عدا، لیس اور لا یکون. اس سے اگر مستثنی کیا جائے گا تو واجب ہے اس کو منصوب بنانا. ما خلا اور ما عدا کی حالت میں اس لیے کیونکہ اب یہ متعین ہو گیا کہ یہ فعل ہے. لیسا اور لا یکون سے منصوب اس لیے بنایا جائے گا کیونکہ لیسا اور لا یکون کا وہ مستثنی مفعول یعنی خبر بنے گا. یہ مختصر سے پہلے میں نے اجمالاً اس باب کا حکم بیان کیا. اب ہم آرام سے ڈیٹیل میں اس کا حکم دیکھیں گے. ہم نے کہا کہ مستثنی اس اسم کو کہتے ہیں جو اللہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. مستثنی اس اسم کو کہتے ہیں جو اللہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ کی بہنوں میں سے کسی ایک بہن کے بعد، جو اللہ سے پہلے والے اسم جسے ہم مستثنی منہ کہتے ہیں اس کے مخالف ہوتا ہے حکم میں. جیسے کہ ہم نے اگزامپل دی جاء القوم الا زیدن. اور استثناء کا جو اسلوب ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، المستثنی منہ، اداۃ الاستثناء اور مستثنی، جیسے کہ ہم نے دیکھا. مصنف یہاں پہ 8 حروف ذکر کرتے ہیں استثناء کے، کہتے ہیں وہ حروف الاستثناء ثمانیہ. بہتر تھا کہ اگر مصنف کہتے ہیں اداۃ الاستثناء، کہ استثناء کے ٹول جو ہے وہ 8 ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ حروف ہے اور کچھ فعل ہے اور کچھ میں احتمال ہے یعنی اختلاف ہے کہ وہ حرف ہے کہ فعل ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. مگر جو یہ 8 حروف یا 8 الفاظ استثناء کے مصنف نے ذکر کیے یہ 4 اقسام کے ہیں. نمبر 1، ان میں سے 2 حرف ہیں یعنی اتفاقاً وہ حرف ہے، وہ ہے اللہ اور حاشا. اللہ اور حاشا جو 8 استثناء کے حروف مصنف ذکر کرتے ہیں ان میں سے اللہ اور حاشا جو ہے وہ حرف ہے. نمبر 2، لیسا اور لا یکون، اس کا مصنف نہیں ذکر کرتے ہیں مگر ہم اس کا ذکر کریں گے. لیسا اور لا یکون یہ 2 اور استثناء کے حروف ہے، لیسا اور لا یکون. لا یکون دونوں الفاظ دونوں جوڑ کر لا یکون، لیسا اور لا یکون یہ 2 الفاظ یہ دونوں فعل ہیں. تیسری قسم کے استثناء کے جو الفاظ ہیں وہ ہے غیر اور سوا. غیر اور سوا، اور یہ دونوں اسم ہیں
اور سوا کے مصنف 3 لغت ذکر کرتے ہیں، سوا، سوا اور سوا. یہ 3 الگ الگ حروف نہیں ہے، یہ سیم حرف ہے، مگر یہ اس کی ڈفرنٹ ڈائلیکٹ سے لغات ہے. یا تو سوا پڑھیں گے، یا سوا پڑھیں گے، یا سوا پڑھیں گے. چوتھی قسم کا جو لفظ ہے وہ 2 الفاظ ہیں، اور ان میں تردد ہے کہ وہ فعل ہے یا حرف ہے، اور اسی اعتبار سے پھر استثناء کا مستثنیٰ کا اعرابی ہوگا، اور وہ ہے خلا اور عدا. 8 یا 10 حروف جو ہیں یہ استثناء کے، یا 10 الفاظ ہم کہیں گے جو بہتر ہیں، 10 الفاظ جو ہے یہ استثناء کے، جن میں سے مصنف 8 ذکر کرتے ہیں. یہ 4 قسم کے ہیں. 2 اس میں سے حرف ہے، الا اور حاشا. 2 اس میں سے فعل ہیں، وہ ہے لیسا اور لا یکون. 2 اس میں سے اسم ہے، وہ ہے غیر اور سوا. اور سوا کے 3 لغات ہیں جو مصنف ذکر کرتے ہیں. اور چوتھی قسم کے الفاظ 2 ہے، جو 2 الفاظ ہے، خلا اور عدا، اور اس میں تردد ہے کہ یہ فعل ہے یا حرف ہے. اگر فعل کنسیڈر کریں گے تب ایک اعراب ہوگا، اگر ان کو ہم حرف کنسیڈر کریں گے تب مستثنیٰ کا اسی اعتبار سے اعراب ہوگا، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے اللہ کے متعلق. جیسے مصنف پہلے اللہ کا ہی حکم بیان کرتے. اللہ جو ہے یہ ام الباب ہے، یعنی استثناء کا جو باب ہے اس میں یہ اصل ہے، یعنی یہ حرف استثناء کی اصل ہے. اللہ جو ہے یہ حرف استثناء کی اصل ہے. اور اللہ کے بعد جو مستثنیٰ ہے اس کی 3 حالات ہیں. یعنی اگر ہم اللہ سے استثناء کریں گے اور اللہ کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا اس کی 3 حالات ہیں. پہلی حالت ہے وجوب النصب علی الاستثناء، کہ ہم اللہ کے بعد والے مستثنیٰ کو منصوب بنائیں گے، نصب کی حالت میں رکھیں گے وجوبی طور پر، یعنی واجب ہے، کوئی اور اعراب کر ہی نہیں سکتے اللہ کے بعد، مگر تب جب اس میں 2 شرطیں پائے جائیں گی. نمبر 1 کہ اللہ کے پہلے والا جو کلام ہوگا وہ تام ہوگا. تام سے کیا مراد ہے؟ تام سے مراد ہے کہ مستثنیٰ منہ مذکور ہوگا، یعنی جس سے ہم استثناء کر رہے ہیں وہ مذکور ہوگا، یعنی اللہ سے پہلے والا اسم مذکور ہوگا، کلام میں ذکر کیا گیا ہوگا. نمبر 2 جب کلام موجب ہوگا. موجب سے مراد ہے کہ کلام میں نہ تو نفی ہوگی، نہ نہیں ہوگی، نہ استفہام ہوگا. اس لیے جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی اللہ کے استثناء میں، جب ہم اللہ سے استثناء کریں گے، ایک تو کلام تام ہوگا یعنی مستثنیٰ منہ مذکور ہوگا، دوسرا یہ کہ کلام موجب ہوگا. موجب سے مراد ہے کہ اس میں نہ تو نفی ہوگی، نہ نہیں ہوگی، نہ استفہام ہوگا، یعنی نہ ہی کوئی حرف نفی ہوگی، نہ کوئی حرف استفہام ہوگا، نہ کوئی حرف نہیں ہوگی. تب مستثنیٰ جو ہوگا وہ منصوب ہوگا وجوباً. اس کی مثال ہے جاء القوم الا زیدن، جیسے ہم نے اس سے پہلے مثال دی. یہاں پہ زیدن جو ہے یہ واجب ہے اس کو ہم منصوب بنانا. ہم زیدن یا زیدن نہیں کہہ سکتے، ہمیں کہنا ہے جاء القوم الا زیدن، کیونکہ اللہ جو ہے اس میں دونوں شرطیں اللہ سے پہلے جو کلام ہے اس میں دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ کلام نفی اور استفہام یا نہیں وغیرہ نہیں ہے، یعنی کلام موجب ہے. دوسرا یہ کہ کلام تام ہے، کیونکہ مستثنیٰ منہ ذکر ہے، مذکور ہے، وہ ہے القوم. اس لیے جاء القوم الا زیدن، القوم مستثنیٰ منہ ہے، الا اداۃ الاستثناء ہے، زیدن اس کا مستثنیٰ ہے. یہ پہلی حالت ہے. اور چاہے پھر کلام متصل ہو یا منقطع ہو، یعنی استثناء چاہے پھر متصل ہو یا منقطع ہو، یعنی مستثنیٰ منہ کے جنس میں ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 2 شرطیں پائی جانی چاہیے کہ اللہ جو ہے، اللہ سے اگر ہم استثناء کریں گے وہ کلام تام اور موجب ہونا چاہیے، چاہے پھر وہ استثناء متصل ہو یا منقطع ہو، یعنی مستثنیٰ منہ کے جنس میں ہو یا نہیں. مثلا ہم کہیں گے جاء القوم الا زیدن، جاء القوم الا حمارن، دونوں کو ہم منصوب بنائیں گے. زیدن یہ قوم کی جنس میں ہے، حمارن یہ قوم کی جنس میں نہیں ہے. زیدن جو ہے یہاں پہ جو الا زیدن ہے یہ استثناء متصل ہے کیونکہ زید قوم کی جنس میں ہی ہے. حمارن جو ہے وہ استثناء منقطع ہے کیونکہ حمار قوم کی جنس میں نہیں ہے. یہ پہلی حالت تھی کہ مستثنیٰ کو ہم منصوب بنائیں گے وجوبی طور پر. دوسری حالت ہے جواز الاعراب علی البدلیۃ او النصب علی الاستثناء. دوسری حالت ہے اللہ کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا
جائز ہے اس کے لیے کہ ہم اس کا اعراب یا تو بدل کریں گے، یعنی وہ مستثنی منہ سے بدل ہوگا، یا ہم اس کو منصوب ہی رکھیں گے استثناء پر، مگر اس کی بھی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، ان یکون الکلام قبل الا منفیا، کہ الا سے پہلے جو کلام ہو وہ منفی ہو، یعنی اس میں نفی داخل ہوئی ہو، یا نفی جیسی کوئی اور چیز، یعنی نہیں یا استفہام ہو۔ اگر کلام میں نفی ہو، نہیں ہو یا استفہام ہو، اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط کہ کلام تام ہو، یعنی کلام میں مستثنی منہ مذکور ہو۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تب جائز ہے کہ اللہ کے بعد والا جو اسم یعنی مستثنی ہے، یا تو ہم اس کا اعراب بدل کریں گے، یعنی جیسے اعراب مستثنی منہ کا ہوگا وہی اعراب مستثنی کا بھی کریں گے، یا ہم اس کو مستثنی منصوب ہی رکھیں گے۔ مثلا نفی کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء میں بیان کرتے ہیں، ما فعلوه الا قلیل منهم، ما فعلوه الا قلیل منهم، یہ جو آیت ہے ما فعلوه الا قلیل منهم، کہ انہوں نے وہ نہیں کیا مگر سوائے ان میں سے کچھ لوگوں نے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اعراب یہاں پہ الا قلیل منهم، قلیل یہاں پہ مرفوع رکھا گیا ہے، قلیل یہاں پہ مرفوع رکھا گیا ہے، کیونکہ قلیل یہاں پہ بدل ہے واو سے، فعلو میں جو واو فاعل ہے جو مستثنی منہ ہے اس میں سے بدل ہے قلیل، اس میں سے بدل ہے قلیل۔ اور اس آیت میں یہ بھی جائز ہے، یعنی قرآن کے باہر اگر ہم یہی کلام ریپیٹ کریں گے ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے ما فعلوه الا قلیلا منهم، ما فعلوه الا قلیلا منهم، کیونکہ یہ جو جملہ ہے استثناء کو جو یہ اسلوب ہے اس میں یہ دونوں شرطیں پائی جاتی کہ کلام نفی میں ہے، دوسری یہ کہ کلام تام ہے، یعنی اس میں مستثنی منہ جو واو ہے فعلو میں جو واو ہے فاعل وہ ذکر ہے، اسی میں سے پھر بدل ہیں قلیل، کیونکہ فعلو واو جو ہے یہ فاعل مرفوع ہے اس لیے قلیل مرفوع آ گیا۔ نہیں کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود میں بیان کرتے ہیں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ، إِلَّا امْرَأَتُكَ، ایک قرآت میں قرآن کی ایک قرآت میں اس کا اعراب ہے امرأتک مرفوع حالت میں کیونکہ بدل ہے، ولا یلتفت کہ نہیں کوئی منہ پھیرے گا پیچھے طرف دے گا ان میں سے کوئی الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی۔ یہاں پہ جو یہ سینٹنس ہے یہ آیت ہے ولا یلتفت منہم احد، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مستثنی منہ مذکور ہے، کلام تام ہے وہ ہے احد، اور کلام میں نہیں بھی ہے، اور اس لیے اعراب کیا گیا امرأتک، امرأتو جو ہے یہ بدل ہے احد میں سے۔ استفہام کی مثال وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، وَمَن يَقْنَتُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ کون اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگ۔ الضالون سب قراء کی قراءت میں یہاں پہ یہ مرفوع ہے، الضالون، الضالون یعنی جمع مذکر سالم مرفوع واو سے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ جو کلام ہے وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ، یہ استفہام کا اسلوب ہے، ومن یقنت یعنی من حرف استفہام ہے، یقنت میں جو فاعل ضمیر مستتر ہے ہوا وہ مستثنی منہ ہے وہ مذکور ہے، اور الضالون اسی میں سے بدل ہے۔ سو دوسری حالت اللہ کے بعد والے مستثنی کی یہ ہے کہ اگر وہ تام اور منفی ہوگا، تام اور منفی ہوگا، یا ہم کہیں گے تام اور غیر موجب ہوگا، یعنی اس میں یا تو نہیں ہوگا یا نفی ہوگا یا استفہام ہوگا، تب ہم اس کا اعراب یا تو بدل کے طور پر کریں گے یعنی مستثنی کا، یا منصوب ہی رکھیں گے۔ اس لیے ان دونوں آیتوں کی وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ، اور اس سے پہلی والی جو آیت ہے مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ایک قرأت میں ان کو ایسے پڑھا گیا مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ،
یہ مستثنا کو منصوب بنایا گیا. دوسری آیت میں ایک قرات میں پڑھا گیا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ یعنی منصوب کی حالت میں. اسی کی مثال مصنف نے دی بیان کیا ما قام القوم الا زید یعنی دوسری حالت اللہ کے بعد والے مستثنا کی جب جائز ہے کہ ہم اعراب اس کا کریں گے مستثنا کا یا تو بدل یا اس کو منصوب رکھیں گے استثناء پر. اس لیے مصنف نے کہا ما قام القوم الا زید. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام غیر موجب ہے یعنی کلام میں نفی ہے اور تام ہے کیونکہ القوم مستثنا منہ مذکور ہے. اس لیے مصنف نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں ما قام القوم الا زید یا کہیں گے و الا زیدن. زیدن بھی کہہ سکتے ہیں زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. تیسری جو حالت ہے اللہ کے بعد والے مستثنا کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد والے مستثنا کا اعراب اسی اعتبار سے کیا جائے گا جس اعتبار سے اس کی پوزیشن ہوگی کلام میں. چاہے وہ فاعل کی پوزیشن پہ ہوگا تو اس کا اعراب فاعل کے طور پر مرفوع کریں گے. اگر مفعول کی پوزیشن پہ ہوگا تو اس کا اعراب نصب کریں گے. اگر مجرور کی پوزیشن پہ ہوگا تو اس کا اعراب جر کریں گے. یعنی اللہ کو ہم عمل میں نہیں لائیں گے, اللہ کی عمل کینسل ہو جائے گی. یہ کب ہوگا؟ اذا کان الکلام ناقصا غیر تام, جب کلام ناقص ہوگا غیر تام ہوگا یعنی اس میں مستثنا منہ کو نہیں ذکر کیا جائے گا. اور دوسری شرط یہ کہ اس پہ نفی یا نہیں یا استفہام داخل ہوگا. اس لیے جب کلام غیر تام ہوگا یعنی مستثنا منہ مذکور نہیں ہوگا اور غیر موجب ہوگا یعنی اس میں نفی نہیں یا استفہام ہوگا, تب اللہ کی عمل کینسل ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی, اور اللہ کے بعد والے مستثنا کا اعراب اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے اس کی پوزیشن کلام میں ہوگی. مثلا ہم کہیں گے ما قام الا زید, ما قام الا زید. ایک شرط تو اس میں یہ کہ کلام غیر موجب ہے یعنی کلام میں نفی داخل ہوئی. دوسرا یہ کہ مستثنا منہ ذکر ہے ہی نہیں, ما قام نہیں کھڑا ہوا, کون, وہ ذکر ہے ہی نہیں یعنی مستثنا منہ ذکر ہے ہی نہیں. اس لیے جب کلام منفی ہوگا یا ہم کہیں گے غیر موجب ہوگا اور کلام میں مستثنا منہ ذکر نہیں ہوگا, ناقص ہوگا, تب اللہ کی عمل کینسل ہو جائے گی, وہ محمل حرف بن جائے گا اور اس کے بعد جو مستثنا ہوگا اس کا اعراب حسب السیاق ہوگا, جو اس کی پوزیشن ہوگی کلام میں ویسی ہوگا. اس لیے یہاں پہ ما قام الا زیدن, زیدن یہ قامہ کا فاعل بنے گا, یہ زیدن یہاں پہ مرفوع ہوگا فاعلیہ پہ. یعنی جب ہم نے کہا ما قام الا زیدن یعنی جیسے کہ ہم نے کہا قام زیدن, مگر اس اسلوب سے اب کیا فائدہ ہوا؟ اس سے حصر کا فائدہ ملا, یعنی زید ہی کھڑا ہوا, کوئی اور کھڑا نہیں ہوا. اس لیے یہ تیسری حالت ہے کہ مستثنا کا اعراب جملے کے سیاق کے اعتبار سے کیا جائے گا اور اللہ کی عمل کینسل ہو جائے گی. یہ تب ہوگا جب کلام ناقص ہوگا اور غیر موجب ہوگا, جو ہم نے ذکر کیا کہ اس سے کیا مراد ہے. اور اس استثناء کو علماء نحات کہتے ہیں استثناء مفرغ. یہ آپ کو کتب علماء کی کتابوں میں چاہے شروحات الحدیث ہو, حدیث کی شروحات ہو یا قرآن کی تفسیر, آپ کو یہ کلام وہاں پہ ملے گا استثناء کے اسلوب میں. کہ کبھی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ استثناء مفرغ ہے. اس لیے جب بھی آپ علماء کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ استثناء مفرغ ہے, آپ سمجھ جائے کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ استثناء کا جو یہاں پہ اسلوب ہے اس میں کلام جو ہے وہ ایک تو غیر موجب ہے اور ناقص ہے, ایک تو وہ غیر موجب ہے اور ناقص ہے. اور اسے استثناء مفرغ کیوں کہا جاتا ہے, اس کی علت کیا ہے, وہ ہم اس میں ہمیں جانا نہیں ہے. ہمیں اتنا یاد رکھنے کہ اللہ کے بعد جو تیسری حالت ہے اعراب کی وہ یہ ہے کہ مستثنا کا اعراب حسب السیاق کیا جائے گا, یعنی جیسے جملے میں اس کی پوزیشن ہوگی, موقع ہوگا, ویسے ہی اس کا اعراب کیا جائے گا اور اللہ کی عمل کینسل ہو جائے گی, اور اسے استثناء مفرغ کہتے ہیں. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں والمستثنى بغیر وسوا 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 مجرور لا غیر, کہ غیر اور سوا اور سوا اور سوا یہ سوا کی لغت ہے. غیر اور سوا جو ہے, یا ہم کہیں گے غیر اور جو اس کی بہنیں ہیں جو اصل میں ایک ہی ہے وہ ہے سوا اور سوا اس کے دوسری اور لغات ہیں. اس کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں کہ غیر اور سوا کے بعد جو اسم واقع ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا اضافت سے, وہ ہمیشہ مجرور ہوگا اضافت سے. یعنی غیر اور سوا ایز اے مضاف آئے گا اور
اس کے بعد جو مستثنا ہوگا وہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوگا. خود پھر غیر کا اعراب کیا ہوگا یہ سمجھنے والی بات ہے. غیر جو لفظ ہوگا اس کا اعراب ویسے ہی ہوگا جیسے کہ کلام میں اللہ مذکور ہے اور اللہ کے بعد والے مستثنا کا جو اعراب ہوتا وہی اعراب غیر کا ہوگا. یعنی غیر مستثنا کی پوزیشن لے گا اور اس کا اعراب ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کے بعد والے مستثنا کا اعراب ہوتا. مثلا یہ مثال سے سمجھائے گا. مثلا ہم کہیں گے قام القوم غیر زید، قام القوم غیر زید. ہم نے یہاں کا غیر کا اعراب کیا منصوب. کیوں منصوب اعراب کیا؟ کیونکہ یہاں پر کلام جو ہے وہ تام ہے اور موجب ہے، وہ تام ہے اور موجب ہے. یعنی ایک تو کلام میں مستثنا منہ مذکور ہے اور کلام میں نفی نہیں وغیرہ نہیں ہے. اس لیے غیر نے وہی اعراب لیا جو اعراب ہم نے اس سے پہلے اللہ کا کیا تھا، اللہ کے بعد والے مستثنا کا کیا تھا. خود یہاں پہ جو مستثنا ہے وہ مجرور رہے گا، مگر غیر اب وہ اعراب پکڑے گا جو تفصیل ہم نے اس سے پہلے اللہ کے متعلق کہی. یعنی آپ کو ذہن میں یہ تصور کرنا ہے کہ جیسے کہ غیر سے پہلے اللہ مذکور ہے، حالانکہ وہ مذکور ہے نہیں، مگر آپ کو یہ تصور کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جیسے کہ کلام اللہ مذکور ہے اور اللہ کے بعد غیر ہیں اور غیر کا اعراب مستثنا کا اعراب ہوگا، اور خود حقیقت میں جو اصل میں مستثنا ہے وہ مجرور رہے گا. مثلا ہم نے کہا قام القوم غیر زید. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا قام القوم الا زیدن، یعنی ہم نے غیر کو زید کی جگہ پہ یہاں پہ رکھ دیا، ایسے آپ سمجھ لیں. مگر خود جو غیر کے بعد مستثنا ہے وہ مجرور ہے، وہ مجرور ہیں. اچھا دوسری مثال، اگر ہم کہیں گے ما قام القوم غیر زیدن، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں غیر زیدن. ما قام القوم غیر زیدن و غیر زیدن، ہم یہاں پہ غیر زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور غیر زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے کہا تھا ما قام القوم الا زیدن یا الا زیدن. ہم نے کہا تھا کہ جب اللہ کے بعد والا مستثنا جو ہوگا یا اللہ سے پہلے جو کلام ہوگا وہ منفی ہوگا اور کلام تام ہوگا، تب جائز ہے کہ ہم اس کا اعراب بدل کے طور پر کر سکتے ہیں یا منصوب رکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی ہوگا ما قام القوم غیر زیدن و غیر زیدن. ہمیں یہ ذہن میں تصور رکھنا ہے کہ جیسے اس کلام میں اللہ مذکور ہے اور غیر اس کا مستثنا ہے، حالانکہ غیر مستثنا ہے ہی نہیں، غیر خود استثناء کا طول ہے، لیکن غیر وہ اعراب پکڑتا ہے جو اللہ کے بعد اعراب ہوتا. خود جو اصل میں غیر کے بعد مستثنا ہے وہ مجرور ہی رہے گا. اس لیے شارٹ میں ہم یہ کہیں گے کہ غیر اور سوا جو ہیں، چاہے غیر ہو یا سوا ہو، اچھا ترجمے کے اعتبار سے ان سب کا ترجمہ ہوگا علاوہ، اس کے سوائے، اس کے بغیر، اس کا ترجمہ ایسے ہوگا یعنی ایکسپٹ. مگر اعراب کے اعتبار سے جو غیر اور سوا ہے اس کا مستثنا جو ہے وہ ہمیشہ مجرور رہے گا، مگر خود غیر اور سوا کا اعراب ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کے بعد والے مستثنا کا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے عدا اور اس کی بہنیں. مصنف بیان کرتے ہیں والمستثنا بخلا وعدا وحاشا یجوز نصبه وجره، کہ خلا، عدا، حاشا یہ تین جو الفاظ ہیں ان کے بعد جو مستثنا ہوگا اس جائز ہے کہ ہم اس کو منصوب بھی رکھ سکتے ہیں اور مجرور بھی رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ مصنف عدا اور اس کی جو بہنیں ہیں اس سے استثناء کا حکم بیان کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے خلا، عدا اور حاشا. خلا، عدا اور حاشا اگر ہم ان کو حروف کنسیڈر کریں گے تب ہم مستثنا کا اعراب مجرور کریں گے. مثلا ہم کہیں گے ما قام القوم خلا زید، قام القوم خلا زید، قام القوم خلا زید، کہ لوگ کھڑے ہوئے سوائے زید. ہم نے کہا یہاں پہ خلا زیدن، یعنی ہم نے خلا کو یہاں پہ حرف کنسیڈر کیا. مگر اگر متکلم کلام کرنے والا خلا کو فعل کنسیڈر کرے گا تب ہم کہیں گے قام القوم خلا زیدن، یعنی زیدن خلا کا مفعول بھی بنے گا اور خلا کو ہم
فعل کنسیڈر کریں گے اور اس میں فاعل ضمیر مستتر ہوگا جس کی تقدیر ہوگی ہوا. اس لیے جب ہم کہیں گے قام القوم خلا زیدن یعنی خلا کو ہم کنسیڈر کریں گے، یعنی ہم ہماری اپنی مرضی ہے، ہم خلا ادا اور حاشا ہم ان کو فعل بھی کنسیڈر کریں گے. اگر فعل کنسیڈر کریں گے تو اس کے مستثنا. اب اگر فعل کنسیڈر کریں گے تب ہم اس کے اعراب میں کہیں گے مثلا قام القوم خلا زیدن، ہم کہیں گے خلا یہ فعل ماضی ہے اور اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے، اس کی تقدیر ہے ہوا، زیدن اس کا مفعول بھی ہے. مگر اس کے بعد ہیں ما خلا اور ما عدا، یعنی عدا اور خلا کے ساتھ ما ساتھ میں آئے گا، جو ما مصدریہ ہے. ما مصدریہ جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ما مصدریہ سے کیا مراد ہے. اگر خلا اور عدا کے ساتھ ما اٹیچڈ آئے گا تب ضروری ہے کہ اس سے ہم ما عدا اور ما خلا کے بعد جو مستثنا ہوگا اس کا اعراب منصوب رکھیں گے، کیونکہ اب ما خلا اور ما عدا صرف فعل ہے نہ کہ حرف، کیونکہ ما مصدریہ فعل پہ داخل ہوتا ہے نہ کہ حرف پہ. ما مصدریہ فعل پہ داخل ہوتا ہے نہ کہ حرف پہ. جیسے لبید مشہور شاعر وہ کہتے ہیں الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سب چیزیں اللہ کے بغیر باطل ہیں، یعنی وہ ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے. یہاں پہ شاعر نے کہا الا، یعنی لبید نے الا کل شیء ما خلا اللہ، اللہ منصوب کی حالت میں، اس لیے ما خلا اور ما عدا کے بعد جو مستثنا ہوگا وہ ہمیشہ منصوب رہے گا، وہ ہمیشہ منصوب رہے گا. اس کے بعد دو اور حروف ہیں یا دو اور فعل ہیں جو مصنف نے ذکر نہیں کیے، وہ دونوں فعل ہیں، وہ ہے لیسا اور لا یکون. لا یکون دونوں اکٹھے، لا یکون، یہ دونوں بھی ادات استثناء ہے مگر فعل ہے، اور چونکہ یہ فعل ہے اس لیے اس کے بعد جو اس کا مستثنا ہوگا وہ منصوب ہوگا، کیونکہ لیسا اور یکون کا جو خبر ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اس لیے ہم لیسا اور لا یکون کے بعد جو مستثنا ہوگا اس مستثنا کو ہم لیسا اور لا یکون کا خبر کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو منصوب بنائیں گے. مثلا ہم کہیں گے قام القوم لیس زیدن، قام القوم لیس زیدن، ہم اس کے اعراب میں کہیں گے قام یہ فعل ماضی ہے، القوم اس کا فاعل ہے اور مستثنا منہ ہے، لیس یہ فعل استثناء ہے یا ادات استثناء ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ ہے فعل مستتر ضمیر مستتر ہوا، اور زیدن اس کی خبر ہے منصوب. اسی طرح ہم کہیں گے قام القوم لا یکون بکرن، قام القوم لا یکون بکرن، ہم کہیں گے قام فعل ماضی، القوم اس کا فاعل، لا یکون یہ ادات استثناء ہے اور اس میں فاعل ہے اسم کانا کا ضمیر مستتر ہوا، اور بکرن اس کا مستثنا ہے منصوب ہے لا یکون کا. یہ تھا استثناء کا باب، جس میں ہم نے کہا کہ یا تو حرف استثناء یا ہم کہیں گے ادات استثناء کا ٹول اللہ ہوگا، اس کی تین حالت ہے: وجوب النصب، جواز الاعراب علی البدلیہ او النصب، تیسری حالت ہے الاعراب علی حسب الموقع، یعنی سیاق کے اعتبار سے، کلام میں اس کے پوزیشن کے اعتبار سے اس کا اعراب کیجیے، وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد تھا غیر اور اس کی بہنیں یعنی سوا، اور ہم نے کہا غیر اور سوا کے بعد مستثنا جو ہوگا وہ مجرور ہوگا، اور خود غیر اور سوا کا اعراب ویسی ہوگا جیسی ہم اللہ کے بعد والے لفظ کا کرتے. اس کے بعد ہم نے کہا ادا اور اس کی بہنیں، اس میں سے ہم نے کہا خلا، ادا اور حاشا. اگر ہم ان تینوں کو فعل کنسیڈر کریں گے تو مستثنا کو منصوب بنائیں گے، اگر ان تینوں کو حرف کنسیڈر کریں گے تو مستثنا کو مجرور بنائیں گے. مگر ما خلا اور ما عدا، یعنی خلا اور عدا کے ساتھ اگر ما جڑے تب وہ فعل کنسیڈر کیا جائے گا اور اس سے مستثنا منہ کو منصوب بنائیں گے. اس کے بعد لیسا اور لا یکون کو ہم نے کہا کہ لیسا اور لا یکون کے بعد بھی جو مستثنا ہوگا وہ منصوب ہوگا علی انہ خبر لہما. یہ تھا مستثنا کا باب. اس کے بعد مصنف جو ہیں وہ باب لا کے متعلق ایک الگ باب لاتے ہیں جو لا لنفی الجنس ہے، جو ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید قرآن اور سنت کا فہم حاصل کرے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.